أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اعمال کے مدار دو ہیں، ایک ایمان اور دوسرا اخلاص. ایمان کے بغیر تو انسان مومن نہیں ہے اور کافر کے تو اعمال نہیں ہیں. حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی نیکیاں رائگان گئی اور آخرت کے لیے بھی بے سود اور بے اثر ہے. اور اخلاص کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عمل اتباع کا ہو، ابتداء کا نہ ہو. اتباع کہتے ہیں بڑے کو ماننا، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قائد الخیر کلہ قدوۃ الاسلام والمسلمین فی الدنیا والآخرہ. اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آئے گی جو اخلاص میں شامل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عیسائی آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے. تفصیلی قصہ ان کا میں نے رات کے نشست میں عرض کیا ہے. ان لوگوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرنے والے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کے باوجود مجھ سے دشمنی کرنا اور اختلاف رکھنا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، البتہ عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایک نبی سے بھی تعلق ہو، دوسرے کو مانے یا نہ مانے. انہیں یہ عقل نہیں تھی کہ ایک نبی کو بھی نہ ماننا تمام انبیاء کا انکار ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، میرے پیچھے چلو، مجھے رسول برحق نبی خداوندی مانو،
اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر آپ کہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا تو منہ موڑنے والا تو مسلمان نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ حاصل آیت کا یہ نکلا کہ وہ محبت الہی کے دعوے دار تھے، اور حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کافر ہے، نبی برحق نہیں مانتے۔ ہمارے زمانے میں دو فرقے ہیں جو محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کی تقریر کا حاصل یہ نکلے گا، جو پہلے سے آئے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو بات پہلے سے سمجھا دی جائے تاکہ وہ تقریر سے صحیح طرح لطف اندوز ہو سکے۔ ایک فرقہ ہے متصوفہ، جھوٹے پیرانی طریقت، وہ عوام کو اور مریدوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ بس تو ہم تو محبت الہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو سوائے خدا کے اور کچھ جانتے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر بدعات پیر کرتے ہیں اور علمی طور پر بدعات وہ بریلوی کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیال سے لکھے پڑے، قرآن و سنت و فقہ کے سامنے تو اندھے ہیں، جن کی آنکھیں ہی نہ ہو، جاہل سے بھی آگے ایک درجہ ہے، اجہل الجاہلین جسے کہتے ہیں۔ اور میں اپنے موقع پہ آیت پڑھ لوں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کو۔ پیران طریقت، ان میں محبت الہی کا دعویٰ ہے اور اعمال کمزور ہے۔ مریدوں کی جاؤ حشمت، دولت پر تو نظر رکھتے ہیں، اصلاح نہیں کر سکتے۔ جو واقعتاً قرآن و سنت کے پابند اہل حق ہے اور ان کے ہاں شرک اور بدعت کی مذمت جاری ساری ہے، وہ تو ہمارے سالار ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، اور ہمارے خواجہ تاش ہے۔ وہ اس قسم کے عناوین کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی حرم سے نکل رہے تھے، ایک مرید آیا، لپک گیا، اوہ ہو کیا بات ہے۔ حضرت نے ان سے مشکل سے جان چھڑائی۔ تاریخ میں لکھا ہے جیسے کتے سے کوئی جان چھڑاتا ہو، ایسے حضرت بچے، اور پھر فرمایا سامنے کعبہ ہے، ایمان پیدا کرو، یہ وہاں جا کے لپک جاؤ، یہاں مخلوق کی لپکائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محبت الہی سے محروم ہیں اور جھوٹے ہیں، ان کے لیے کعبہ اور مسجد اور مندر اور چرچ اور کلب اور مدرسہ سب برابر ہے، سب برابر ہے۔ یہ جو آج در بدر مٹی برسار روڈوں پہ اور وزارت ڈسمس اور سیٹ ختم ہو، نہ اہل نہ اہل نہ اہل، کاش کہ جسٹس کو پتا ہوتا ہو کہ وہ نااہل کے ساتھ لکھتے تھے جمعے کا قاتل، قاتل جمعہ۔ دیکھ خدا اس کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے غضب سے اور گرفت سے بھی ہم سب پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ چھوٹی اور بڑی سب غلطیاں معاف فرمائے۔ توبہ توبہ۔
جب آدمی مسجد میں آ جائے وہ دنیا کے قرآن کریم سورۃ جن میں یہ مضمون اس طرح موجود ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قرآن اصل مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے اور پکارو تو صرف خدا کو۔ درد و غم لانے والا بھی وہ ہے اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ درد و غم لانے والا بھی وہی ہے اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ پھر یہ کہ کہاں مانگے تو قرآن کہتا ہے کہ مسجد میں مانگے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ تو اس آیت کو اس طرح بیان کیا کہ خدا تعالی سے مانگنے کے لیے مسجدیں ہیں، بس اسی سے مانگتے رہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تو جو لوگ غلطی کرتے ہیں ایک تو وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، قبر والوں سے، درگاہوں سے۔ کل مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کیسا آدمی؟ میں نے بہت اچھے آدمی۔ میں نے بتایا کہ یہ امام مالک سے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ سے، اور تابعی ہے، اور بنو عباس ہے، بنو امیہ ان کو قتل کر رہے تھے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اور یہاں گھوڑوں کی تجارت شروع کر لی، لیکن بچے نہیں، یہاں بھی آ کے انہوں نے قتل کیا۔ تو وہ آدمی دوسرا سوال یہ کرتا ہے، ذرا آپ یہ حیران کن بات سنیں کہ وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا نا کہ 4 اور 4 کتنے ہونے؟ 8 روٹی۔ اب کسی کا اچھا ہونا، صحابی یا تابعی ہونا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آدمی جائے اور اس کی قبر پر مانگنا شروع کرے؟ تو اس کا قرآن نے پہلے سے جواب دیا ہے کہ مانگنے کے لیے تو مسجدیں ہیں، اور جس سے مانگو گے وہ اللہ ہے، اس لیے کئی اور خوار ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ شعور ہو تو اتنا بڑا مضمون پوری دنیا میں نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ ہم دونوں باتوں کے سخت محتاج ہیں۔ اور ایک تو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں بہت زیادہ، تو فرمایا خدا سے مانگو۔ دوسرا یہ کہ کہاں جا کے مانگو؟ نہ پیرانی پیر کی درگاہ میں جانا جائز ہے مانگنے کے لیے، نہ داتا صاحب کی نگری میں حاضری جائز ہے مانگنے کے لیے، اور نہ بابا فرید گنج شکر کے بہشتی دروازے سے گزرنے کی کوئی حیثیت ہے مانگنے کے لیے، اور نہ معین الدین چشتی ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے مانگنا جائز ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خدا تعالی سے مانگنے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگو گے۔ کتنی عجیب بات ہے، مسجد کو کہتے ہیں خانہ خدا، تو اس کے گھر میں آؤ اور اس سے مانگو۔ کسی کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور پھر پڑوسی کو کہو کہ ذرا روٹی سالن بھیجو، دوسرے پڑوسی سے کہو مجھے ٹھنڈی بوتل بھیجو، تو وہ جو گھر والا ہو اور واقعی غیرت والا ہو تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے 2 چانٹے رکھ کے باہر نکلو، میری بے عزتی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ 15ویں صدی میں بھی اس کو عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرے سے مانگے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی، اولیاء کرام نے، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ
ایک ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ سجدہ میرا کرو، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور سب کچھ میری اجازت سے ہو رہا ہے، لہذا مجھے خدا مان لو۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے شہر متاثر ہو گیا تھا، جان بچانے کے لیے اور اپنی آل و اولاد کے سکون کے لیے وہ بادشاہ کی بات مان چکے تھے۔ جب بادشاہ کی طرف سے یہ ظلم و ستم بڑھ گیا تو کچھ نوجوان تھے، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ 7 آدمی تھے، آپس میں دوستی پیار محبت تھی۔ دوستی جب شہوت سے خالی ہو اور غرض سے خالی ہو تو وہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے، بہت عالی مقام ہے۔ دوست اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ میں عفت آ جائے، آپ کے ذہن میں توبہ اور استغفار پیدا ہو جائے اور ان سے مل بیٹھنے سے آپ گناہوں سے بچنے لگے۔ وہ دوست نہیں ہے جو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، جو مختلف اعمال بتاتے ہیں اور جو آپ سے رنگینیاں صادر کراتے ہیں، وہ دوست نہیں، وہ مار آستین ہے، وہ درپردہ خناس ہے، وہ انسانی شکل میں کائنات کا بدترین انسان ہے، شیطان کا نمائندہ ہے۔ اس لیے آپ کا ایمان و اعمال و انجام اس کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ دوست کا لفظ بہت محترم ہے۔ پشتو میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں دوست نم دا خدای دے دا حیران ام دا پختنو دی عقل تا چو خدای دا دمرا عقل بدئی کی کم زمانہ کیوں دا کم قوم ہو دا کل تیر شوئے۔ ان کے اشعار و کہاوتیں اتنی مضبوط ہے کہ ہم اس دور میں بھی اس کو سن کے حیران ہو جاتے ہیں، سارا علم نفی ہو جاتا ہے، اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے، اور ہم اسی فکر میں ہیں کہ رب کریم اس قوم کے یہ عقل مند کب گزرے جنہوں نے اتنی بہترین زبان بنائی۔ وہ کہتے ہیں دوست نام تو خدا کا ہے، کسی کو دوست کہتے ہیں تو سوچ لو پھر اس کو نبھانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی تائید میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ غور کریں، وہی مفہوم نکلے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست مسلمانوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، لہذا دوست کی حیثیت سے خدا کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس دوست کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کے توحید و سنت کی روشنی میں لائے گا۔ دوست کا یہ کام ہے کہ وہ نقصان سے بچائے، تباہی سے بچائے۔ نقصان اور تباہی میں پہلا نمبر کفر اور بدعت کا ہے، شرک و بدعت کا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جو کافر ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اچھائیوں کے بجائے برائیوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں امت کے سب سے بڑے امام فقیہ، قرآن و سنت کے سپہ سالار امام اعظم ابو حنیفہ سے عقیدۃ الطحاویہ میں منقول ہے کہ امام اعظم کہتے تھے کہ اللہ فرماتے میں مسلمانوں کا دوست ہوں، تو المومنون کلہم اولیاء الرحمن، تمام مسلمان اللہ بزرگ و برتر کے دوست، تمام مسلمان۔ اب دوستی سے نکلنا یا اسلام سے نکلنا یہ برابر ہو گیا۔ المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان جہاں کہیں ہے، جیسا بھی ہے، اللہ رب العالمین کا دوست ہے۔ جیسا بھی یہ مطلب نہیں کہ زانی، مشرک، بدعتی، میلادی، ابو لہبی،
مسلمان غریب ہو یا مالدار، امیر ہو یا فقیر، عرب ہو یا عجم، مرد ہو یا زن، چھوٹا ہو یا بڑا، گناہوں سے بچنا شرط ہے۔ گناہوں سے تو لت پت پلید ہو جائے گا۔ پلید آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو اجازت نہیں۔ خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ایمان کے بعد نماز ہے۔ کپڑے پلید، جسم پلید، وضو نہیں، غسل نہیں، آپ 15ویں صدی میں بھی یقین رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا قابل نہیں، تو خدا کی دوستی کا کہاں قابل ہو گیا؟ آپ کسی شخص سے بدبو آتی ہو اور اس نے کوئی گن لگایا ہو جسم کپڑے کو، تو آپ اس کو بازو سے پکڑ کے بھی نکالتے ہیں، بعض کو کان میں بھی کہتے کہ آپ اٹھ جائے، فوراً باہر جائے۔ اس نجاست اور غلاظت کی وجہ سے وہ انسانی سوسائٹی کا حقدار نہیں ہے۔ جبکہ دیکھو نجاست اور غلاظت پر سزا نہیں ہے، سزا معصیت پر ہے، گناہ پر ہے۔ تو جب نجاست اور غلاظت سے اتنا تعفن ہے، بیزاری ہے، تو معصیت کا کیا حال ہوگا؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ، خدا حفاظت فرما۔ یہ نئی نسل کو بہت دور تک رب کریم معاشرتی گناہوں سے بچا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب موطا پڑھ لی مدینہ منورہ میں، شافعی مکہ میں رہتے تھے اور ان کے استاد مالک مدینہ منورہ کے امام ہیں۔ صحابہ کے بعد پہلا شخص ہے جس کا دھوم دھام سے درس ہوتا تھا۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اجازت لے لی اور امام مالک سے پڑھنے آئے، اور یہ امام محمد امام شافعی کے بڑے استاد، کیونکہ امام شافعی ان کے گھر میں پلے بڑے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے دوسرے نمبر کے شاگرد ہیں۔ اول اور اعلیٰ و اولا ان کے امام ابو یوسف ہے، جن پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر فخر تھا، ایسے مجھے امام ابو یوسف پر فخر۔ لا الہ الا اللہ۔ اور امام ابو یوسف فرماتے تھے سب حضرت صاحب کے اصحاب ہیں اور میں امام صاحب کا غلام ہوں، زر خرید بندہ ہوں۔ کہتے ہیں امام صاحب کو پتہ چلا کہ میری والدہ بیوہ ہے اور خرچہ نہیں ہے، تو امام صاحب نے مجھے بتائے بغیر 28 سال تک ان کے ہاں اخراجات بھیجے۔ اور ایسا اس زمانے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ایک پرندہ ہے جو امام ابو یوسف کے پڑھنے کی وجہ سے ان کے گھر میں دینار ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی ہر بات ثابت کی ہے۔ یہاں ایک پرندہ عصر کے بعد، اس زمانے میں وضو خانے کے ساتھ چارپائی میں بیٹھتا تھا، تو ایک پرندہ آتا تھا اور وہ بے موسم پھول اور بے موسم پھل اوپر سے نیچے گراتا تھا، اور جب تک میں بیٹھا رہتا تھا وہ اوپر درخت میں بیٹھا ہوا ہے۔ طالب علموں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ان کا گھونسلہ اکھڑ گیا تھا اور یہ نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے اس سے طلباء سے اوپر آخری منزل دارالحدیث چڑھایا، وہاں گھونسلہ بنوایا اور اس کے قریب میں پانی رکھوایا، اور پھر آپ نے کہا کہ ایسا برتن رکھو کہ اس میں جا کے مر نہ جائے، اور قریب قریب باجرہ اور سب چیزیں آپ نے جمع کرایا، کہا فاصلے پہ رکھو کیونکہ باجرے کے لیے چوئنٹی آئے گی، اس بچے کو کھانا جی کا یہ وہ بچہ بڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں ایک شعور رکھا ہے جس سے وہ اپنے محسن کو پہچان دے۔ قرآن کریم سورۃ یاسین کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جانوروں کو دیکھو تم ان کو نکیل سے پکڑ کے لے چلتے ہو،
اور تمہیں وہ مالک سمجھتے ہیں، تو میں تمہارا کتنا بڑا مالک ہوں، میرے علاوہ اوروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تم اس کو اپنے اختیار سے مار نہیں سکتے ہو، بیمار نہیں کر سکتے ہو، بیمار ہو جائے تو بچا نہیں سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین تو بس قضاء و قدر کے مالک ہے، جیسے وہ چاہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جدید آلات جو ہے، اوزار دنیا میں جو نکلا ہے، یہ بھی ہے، جیسے کمپیوٹر اور جو چیزیں آپ دور و دراز کی خبریں سنتے ہیں، تو جواب یاد رکھو، میں نے کہا جس ضرورت سے یہ پیدا ہوئی ہے اس ضرورت کی روح خدا کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے کتنا بڑا کلینک سجایا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، 2500 روپے مریض سے لیتے ہیں۔ مریض کیا ہے؟ دل کا بیمار ہو یا کینسر کا مریض ہو، اور بہت زبردست مشینیں لگی ہے۔ ایک ساتھی ہے، اتفاق سے میرا نام جو عکس کر لے یہ اس کا نام ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میری یہ ایجنسی ہے کہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی ایک مشین ڈاکٹروں کو دیتا ہوں، اسی سے وہ آراستہ ہے، ایشیا کا بڑا سرجن اور اسپیشلسٹ۔ تو میں نے کہا اب یہ جو آلات ہے، اوزار ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، یہ طے شدہ ہے کہ مرض جائے گا؟ پھر ڈاکٹر صاحب کی والدہ کیوں مر رہی ہے، والد صاحب کیوں فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بھی کھیل تماشے کا شکار ہے، نہ مرض لا سکتا ہے نہ ہٹا سکتا ہے۔ کسی کو نہ چاہے اور کہے کہ یہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، ظلم کر لے اور قتل کا ارتکاب کر کے اس کو زہر کا انجیکشن لگائے یا زہریلی دوا دے، وہ ایک علیحدہ ارتکاب ہے۔ ڈاکٹر صاحب چاہے کہ یہ میرا محسن ہے، میرا محبوب ہے، یہ کبھی بھی بیمار نہ ہو، وہ رات کو بیمار ہو جائے گا، صبح دیکھ لو تو ایمرجنسی میں داخل کرنا پڑ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی گاڑی پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ وہاں جا کے ڈاکٹروں سے میٹنگ تو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا یہ صحت اور شفا، یہ زندگی اور فنا، یہ جس قدرت کے ہاتھ میں ہے اس کو خدا کہتے ہیں، اس کو اوزار کی کیا ضرورت ہے؟ کیپسول اور شربت رکھنے کی اور بنانے کی کیا حاجت؟ میں نے کہا جن ضرورتوں کے لیے یہ تمام تماشا بنا ہے، ان ضرورتوں کی جو جڑیں ہیں، اصل روح اور وجود ہے، اللہ اس کا قادر مطلق ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جس طرح ہدایت کے لیے ہے، اس طرح دلوں کے اور تمام بیماریوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا صرف نقصان، بیماری اور تباہی بڑھے گی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن صرف ہدایت کے لیے نہیں، شفاء الامراض کے لیے بھی۔ آپ ایک آیت کی مشق کر لیں، بہت زیادہ اس کو پڑھا کریں، پھر کسی کو نظر لگ جائے آپ وہ آیت پڑھے اور دم کرے، دعا کرے، 100% آرام آئے۔ اپنے لیے دم کرے، بعض امور کے لیے دعا مانگے، فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت کسی چیز سے نہیں جتنا رب العزت کو قرآن کریم سے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، 70,000 نبی ان کی اولاد میں آئے۔ ہمارے آقا اور فخر دو عالم سید الکونین سالار دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد اور آپ کی دعا سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لیکن ایک موقع پر قرآن میں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے۔ شفا تسلی کو بھی کہتے ہیں، شفا مرض کا معلوم ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ شفا مل گئی، پتہ چل گیا یہ کیا بیماری ہے، اب علاج آسان ہو جائے گا۔ شفا
ڈاکٹر کی خیرخواہی کو بھی کہتے ہیں، شفا ڈاکٹر کی دوا میں اثر ڈالنے کو بھی کہتے ہیں۔ شفا صرف بند آنکھ کھل جائے یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ شفا ایسا سمجھو جیسے شیرین پانی کا ایک چشمہ چل رہا ہے، اس پانی سے آپ بھی پیتے ہیں، حیوانات بھی پیتے ہیں، روٹی بھی پکتی ہے، سالن بھی بنتا ہے، چائے بھی بنتی ہے، وہی پانی پی کر جانور دودھ دیتے ہیں، دہی بنتی ہے، مکھن نکلتا ہے، گھی نکالتی ہے، سب شفا کی کرشمے۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات لوگوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں ہے، دل بڑا رکھے۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سینہ بڑاؤ۔ تمام احوال اچھے ہو یا برے رب العزت کے حکم سے آتے ہیں، اور اس کی خوشنودی اور رضا طلب کرنا، اس میں راتیں کاٹنا، زندگی بسر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ایک طالب علم آیا نا تو مجھے کہا میں آیا تو کئی دن سے ہوں لیکن آپ کا موڈ دیکھ رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ کی شان اور اس کا جلوہ۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب دیر تک دینی محنت میں ہو تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ایسوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں۔ اور جب ایک آدمی ناکرگنیاں کرتا ہے تو فغضب اللہ علیہ ولعنہ، خدا کا غضب اور لعنت اس پر ہوتی، دونوں رخ علیحدہ ہے۔ تو وہ کام کرنا جس سے رحمت الہی قریب تر ہے، اور وہ کاموں سے بچنا جن سے اللہ بزرگ و برتر ناراض ہو، خفا ہوتے ہو۔ یہ بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ اس لیے لوگ جب بیماری یا مالی بندش یا گھریلو ناچاکی یا نظام عالم میں گرانی اور دقت محسوس کرتے اور ان میں عقل ہو، شعور ہو، بصیرت ہو، سچی بات یہ کہ ان کی قسمت جاگ گئی ہو، تو وہ اپنے آپ کو مورد الزام بناتا ہے۔ اپنے گھر بار بال بچوں کی تعلیم تربیت، رزق کی آمد، اپنے کرتوت کا فوراً جائزہ لیتا ہے کہ ہم سے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ترمذی شریف میں امام سفیان ابن عیینہ، یہ امام شافعی کے استاد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب رات بے غفلت میں گزاروں اور تہجد یا قیام اللیل نہ کر سکوں تو صبح گھوڑوں میں اور غلاموں میں اس کا رنگ دیکھتا ہوں کہ گھوڑے اس جیسے مطیع نہیں ہوتے، غلام ایسے چاقو چوبند نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے۔ تو سفیان کہتے ہیں میں استبل سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ آج اگر لات کھائی تو جان نکل جائے گی، اور جب میں دیر تک رات کے اعمال میں مشغول رہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے درد و غم اور بندگی کے آنسوؤں سے راضی کرنے کی کوشش کروں تو صبح استبل کے گھوڑے اور ہلکا بگوش غلام وہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ اللہ اللہ۔ اعمال حقیقت میں نتائج پر اثر انداز ہے، کیونکہ اعمال صالحہ سے رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور نظام صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کا نظام وہی چلاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کا نظام صرف اللہ چلاتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار آسمان و زمین میں پھیلا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما،
اور اس کو دونوں کی حفاظت تھکا نہیں سکتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ بزرگ و برتر ہے. بزرگ و برتر کا معنی میں اپنی اردو کے حساب سے کرتا ہوں تو وہ یہ بنتا ہے کہ وہ واقعی بڑے ہیں، واقعی وہی بڑے. بادشاہ اتر جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، افسر گھر چلے جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر فالج زدہ ہو جاتا ہے، انجینئر کا دماغ معروف ہو جاتا ہے، لوگ بچتے ہیں اس سے نقشہ نہیں بناؤ، ایسی عمارت بنوانے گا جو بننے سے پہلے ڈہ جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقتاً بڑے نہیں. جسے بڑائی حاصل ہے اس کو رب العزت کہتے ہیں. عظمت اس کی صفت قدیمہ ہے. عظمت اور بڑائی اور شہنشاہیت مطلقہ، قہر و جبر، غفران اور رضوان اللہ کی الوہیت کے جلوے ہے اور کرشمے ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ واقعی تو بڑا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی کی محبت مقصود ہے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو کہاں پاؤ گے؟ محبت کس طرح کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں جوان کو دیکھا، پیڑ بکریاں چرا رہا ہے اور ایک گیت گا رہا ہے. اور اس گیت میں وہ کہتے ہیں کہ خدایا آپ کہاں ہیں، تیرا گھر کہاں ہے، میں آنا چاہتا ہوں. اتنی بڑی خدائی کرتے ہو، تھک گئے ہوں گے، پیر دباؤ. اتنا وقت ہو گیا کہ آپ خدا ہے، آپ کی داڑھی میں تیل ڈالو، آپ کے سر میں مالش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور اس کی طرف بڑے ہو کہا کہ منہ بند کرو، یہ کیا بکواس کر رہا. اللہ تعالیٰ نہ تھکتے ہیں نہ اس کو مالش اور تیل کی ضرورت ہے. اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام حاجتوں سے بے نیاز ہے، تمام ضرورتوں سے بے نیاز ہے. حضرت حق سبحانہ و تعالی سے جب مکالمہ ہوتا تھا تو کوئی طور کی ایک سمت متعین ہوئی تھی، جانب الایمن. حضرت وہاں جا کر کے اللہ کی ثنا شروع کر لیتا تھا، اوپر سے القاء ہو جاتا تھا اور باقاعدہ آواز آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میرے ایک دوست کو کیوں ناراض کر دیا؟ کون سا دوست؟ کہ یہ جو گیت گا رہا تھا چرواہا. کہا خدایا وہ بے ادبی کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے کہا تو آپ نے آداب سکھا دی، اب وہ تو کسی طرح بھی مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، بس ڈر گیا اور چپ ہو گیا. اللہ کی ذات عجیب ہے، قدرت کے شعون خوب ہے. واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا بھائی جیسے چاہو کہتے رہو، تیری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی. علماء دین کہتے ہیں کہ جب شرائع نہ ہو یا کمزور ہو تو خیال اور سوچ بھی چل جاتا ہے. یہ جو ہمارے ساتھی گلیوں میں اور مکانات پہ ہرے جھنڈے لہراتے ہیں اور جلوس اور جلسے میلاد النبی کی خوشی میں نکالتے ہیں، یہ اس چرواہے کی طرح بے خبر ہے، بالکل بے خبر ہے. لیکن وہ اس لیے بچ گیا کہ اس کو شریعت نہیں پہنچی، اور یہ اس لیے پکڑے جائیں گے کہ شریعت پوری موجود ہے.
اس غریب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کو سمجھانے میں ٹائم لگے گا. وہ ٹھیک ہے یاد کر رہا ہے. تو جب علم نبوت نہ ہو، شریعت کسی کو پہنچی نہ ہو، اس کے اپنے خیال اور سوچ سے مسئلہ چل سکتا ہے. لیکن جہاں مکمل شریعت موجود ہو، جن اور انس کے لیے، شرق اور غرب کے لیے، عرب اور عجم کے لیے، ارضی اور سماوی کے لیے، فرشی اور عرشیوں کے لیے کامل و اکمل شریعت مصطفیٰ موجود ہو. ہم مصطفیٰ کے پیارے ہیں، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، بس یہ ایک ڈونگ ذرا چاہ رہا ہے. آگے بالکل وہ کہتے ہیں قبلے کی طرف صفر، کسی ایک عمل میں بھی روشنی نہیں. تمام اعمال جو اختلافی ہے، رائے راست سے ہٹے ہوئے اعمال ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کبھی اللہ کی اپنی ادا الوہیت کی شان کے مطابق بندوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. صحیح مسلم اور جامع السنن ترمذی میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی نجات قریب قریب ہونے والی ہوگی. اتنے میں فرشتوں کو آرڈر مل جائے گا کہ روکو اسے، یہ نہیں بچے گا، پٹے گا. وہ بڑا گھبرا جائے گا، سہم جائے گا. ملائک حق سبحانہ و تعالی سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا کریں. حق تعالی شانو کہیں گے اس سے میں بات کرتا ہوں. اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ کہا اللہ نے. آپ کو رزق کس نے دیا؟ کہا اللہ نے. پیاس کے لیے پانی کس نے دیا؟ اللہ نے. آپ کو صحت کس نے دی؟ اللہ نے. کہا اللہ کو جانتے ہو؟ کہا جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں. حق تعالیٰ نے کہا پھر وہ جب بیمار پڑ گیا تو آپ نے عیادت کی تھی؟ اسے جب بھوک لگی تھی تو کھانا بھیجا تھا؟ اس کو جب پیاس بڑی تھی تو آپ نے پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی یا شربت دیا تھا؟ وہ آدمی بالکل گھبرا جائے گا اور رونے لگے گا. وہ کہے گا خدایا اللہ تو رب العالمین ہے اور اس قسم کے احوال سے ماوراء الورا ہے. نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، نہ اسے اور کوئی حاجت ہو سکتی ہے. وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، ماوراء الورا ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ جو پڑوس میں لوگ بیمار تھے، یہ کس کی وجہ سے بیمار تھے؟ یہ بیماری میں نے بھیجی تھی. آپ نے کبھی بھی ان کی عیادت کے لیے قدم نہیں بڑھایا. تو جو آپ کے سامنے لوگ بھوکے بھاکے گر رہے تھے اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے، یہ بھوک میں مبتلا کرنا اور پیاس میں ڈالنا یہ میں نے کیا تھا. اور ان کی خبر نہ لینا تم نے میری خبر نہیں لی. اس لیے میں آپ کو اپنی جنت جانے نہیں دوں گا. آج استغفر اللہ واتوب الیہ. مولانا روم اس لیے کہتے ہیں گفتائی اللہ بود، اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے. گفتائی اللہ بود گرچہ ازہر کو میں عبداللہ بود. اگرچہ عبداللہ کے منہ سے نکل رہا ہے لیکن اللہ اس کو اپنا کہنا کہہ رہا ہے. یہ توفیق اس کو میں نے دی، اس تکلیف میں نے ڈالا ہے. آپ کو شریعت کے مطابق جو ذمہ داری تھی آپ نے کیوں پوری نہیں کی؟ لا الہ الا اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرمائے لوگوں اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی محبت شروع ہو گئی؟ گناہوں سے بچ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. کیسے زبردست حکمت نکل رہی.
تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ گناہوں کا میلان، گناہوں میں مبتلا ہونا، گناہوں کے راستوں پر چلنا، گناہ کرانے والوں سے مل بیٹھنا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کی نظر رحمت سے گر چکا ہے۔ پتہ چلا کہ کائنات کے کسی نسخے سے بھی انسان گناہ کے زہر سے نہیں بچے گا، سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل کر دے۔ یغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ حکمرانوں کو نہیں کہ دیکھتے جب کسی سے ان کی دوستی ہو جاتی، معاہدہ کر لیتے، تو وہ جتنے جرائم بھی ان کو ہو، چیف سیکرٹری کو کہہ دیتے کہ اس کا ریکارڈ صاف کر لو، تمام جرائم سب بلیم نکالو، کرائم ختم کرو۔ ایک چیف سیکرٹری نے یہی آ کے میرے سامنے روتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کا ہمیں راتوں رات حکم ملا کہ صبح سورج نکلے تو اس کے ذمہ کوئی جرم، کوئی مقدمہ نہ ہو، کہ جس کے لیے ہماری ایجنسیاں ہر وقت تیار رہتی تھی کہ یہ قدم رکھے اور ہم اس کو پکڑے۔ تو کہا میں نے تو جرأت کر کے استعفیٰ لکھ دیا، وہی رکھ دیا اور نکلا وہاں سے۔ مخلوق کی دوستی صراط مستقیم پر مشکل سے ہوگی۔ اب یہ بات تو درست ہے کہ کسی کا جرم معاف ہو، لیکن جرم دو قسم کے، ایک وہ جو آپ کا کیا ہے وہ آپ معاف کریں، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کا کر چکا ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دلیل دیکھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے تو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کا دن جمعہ پڑ گیا تھا، حجۃ الوداع اور حج اکبر تھا۔ جب سے آسمان بنے، زمین بنی اور کعبہ شریف بنا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک اس سے بہتر دن، بہتر گھڑی، بہتر حج کعبے نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، جس میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حکم یہ ہے کہ مغرب وہیں داخل ہو جاتی ہے تقریباً، مگر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے اس مقدس جگہ میں، بس دو نمازیں ظہر اثر ہو گئی، مغرب یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے پڑھنا ہے۔ مزدلفہ جانے میں گھنٹہ لگے یا 4 گھنٹے لگے، اور راستے میں بھی کسی نے پڑھی یا وہاں تو باطل ہے، چاروں ائمہ متفق ہے، وہاں جا کے پھر پڑھنی پڑے گی۔ آج کی قضا یہ ادا کے حکم ہے، اسی طرح سنت مصطفیٰ ہے۔ مغرب داخل ہو گئی تھی، آپ روانہ ہو گئے تھے، صحابہ پوچھتے تھے الصلاۃ، حضرت مغرب کا وقت ہے، آپ نے کہا الصلاۃ و امامہ کا، نماز آگے چلی گئی۔ پھر کہا الصلاۃ، حضرت مغرب کا، الصلاۃ امامہ کا، آگے چلنا ہے، چھوڑو۔ جب مزدلفہ پہنچے تو آپ نے اعلان کیا اذان دے دو، تکبیر کہو، پہلے مغرب پڑھائی پھر عشاء پڑھائی۔ لیکن چہرے انور پر خفگان کا اثر تھا، چہرے نبوت جمال آ رہا، افسردہ نظر آ رہا تھا۔ قریب ترین اصحاب جو بہت زیادہ مزاج شناس تھے، انہوں نے حضرت سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا عرفات میں تمام دعائیں تو قبول ہو گئی ہے، لیکن 2 دعاؤں پر رب العزت نے بہت سختی کی اور نہیں مان رہا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، جس کو محدثین جہیرہ کہتے ہیں، فحشائے جہیرہ، اور پھر بھی کرتا ہے، فرمایا یہ نہیں معاف کروں گا، اس کے لیے بات نہ کرے آپ، ذرا رگڑ نہ جائے۔ تو حضرت نے کہا یہ امت تو قیامت تک جائے گی، اس میں کیسے کیسے لوگ آئیں گے، یہ بچیں گے کیسے؟ اور دوسرا یہ کہ حقوق، دماغ، کسی نے کسی کا حق دبایا ہے، چاروں طرف زمینیں قبضہ ہو رہی ہے، پلان بن رہا ہے، ہر وزیر اور ہر سرکاری افسر کسی بھی گروپ کا ہے، باغا دوڑی میں لگا ہوا ہے۔ ایسا مغلوں کی سلطنت تخت و تاراج ہو گئی، اب جس نے جو ریاست پکڑنی ہے اپنا زور لگائے۔ چند روزہ دنیا کے لیے اور چند روزہ وقت کے لیے کیا کیا ذلتیں اور مظالم کیے جا رہے، ڈھائے جا رہے۔
استغفر اللہ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. فرمائے کہ ایک تو جس نے کسی کا حق دبایا ہے، چھینا ہے، اور دوسرا جس شخص نے کسی کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، اس کی وجہ سے قتل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں معاف ہو. مزدلفہ کی رات پوری رات آپ تشریف فرماتے اور زار و قطار رو رہے تھے. آپ کا رونا اور آپ کا آنسو کوئی مقام رکھتے ہیں. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. حضرت کی آنسو تو عرش کو ہلانے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فجر جب آپ نے مزدلفہ میں پڑھائی اور آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے مبارکباد دی اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبریل بھیجا اور کہا کہ چلو جس نے جس کا حق مارا ہے اس کو میں میدان حشر میں حقوق خود دے دوں گا اور اس کو کہوں گا کہ اس کو معاف کرے. اور جب وہ قاتل ہر طرح مجھے راضی کر لے تو میں مقتول کو اس کے بدلے میں بے حساب درجات دے دوں گا اور اس کو کہوں گا کہ آپ کی معافی پر اس کا جانا موقوف ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے یہی کھڑا رہے گا. تو ماحول جنت کا ہے اور مقتول تو شہید ہے، اس کا دل نرم ہو چکا ہوگا، اتنے بہترین نعمتیں دیکھی ہوگی، وہ کہے گا جائے جنت، میں نے معاف کر دیا. تو دیکھو رب العزت بھی کسی کو معاف کرنے کے لیے کتنا الوہیت کا کرشمہ استعمال کر رہا ہے. یہ نہیں کہ میں زوراور ہے، میرا اختیار ہے، میں آلے گا بس معاف ہو جاؤ، اور مقتول کو کہ نہیں معاف کرتے لگاؤ دو تجھے کیا. ایسا نہیں. قانون عدل، قانون انصاف، قانون حفظان حقوق، جان و مال کی عزت و آبرو کی قدر منزلت اس میدان میں بھی ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پورے دین پر عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر وهو الكبير المتعال ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات علیکم بالسنة فإن السنة تہدی إلی الإطاعة ومن اطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه مسلم والترمذي. وعن عائشة الصديقة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد. رواه الشیخان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. رواه البخاری ومسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، رواہ الطیبی فی شرح السنہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به، رواه البغوی فی شرحه باسانید جیدہ ورجال ثقات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بارک اللہ لنا ولکم فی الاسلام والہدایت والشکر والعافیہ. نستغفر اللہ ونتوب الیہ ونسألہ السلام والعافیہ. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه احمد في المسند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه الترمذي في الزوائد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه أصحاب الست. وقال صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. نماز کے بہترین آداب میں سے سر ڈکنا ہے. مجبوری کے پیش نظر مسجد میں صاف ستھری دلی گلائی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں. ان کا استعمال بھی ننگے سر پڑنے سے بہتر ہے. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر. صفحہ سیدھی فرما لیجئے. درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. جڑ جڑ کے کھڑے ہونا نماز کے لیے افضل عمل ہے. بعض حضرات خطبے میں کھڑے رہتے، یہ مناسب بات نہیں ہے. جیسے بھی ہو کہیں بیٹھنا ضروری ہے. خطبہ سننا بھی واجب اور اس کے لیے بیٹھنا واجب. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے تشریف لا رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. قرآن میں 3 چیزیں ایسے نہیں لکھا کرے گناہ ہو رہا. حدیث شریف میں ہے ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، اور بعض روایت میں الایمان. کیا نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے پیٹھ کو جھکاتے ہوئے پہلے ہاتھ ٹیکنا صحیح ہے؟ پہلے بغیر جسم کو جھکائے زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اٹھتے وقت عکس. نماز پڑھتے وقت طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. خیالات ایک بشری کمزوری ہے. انتہائی کوشش کے باوجود یکسوئی نہیں ہوتی. اس کا بہترین عمل بہت زیادہ نمازیں پڑھنا ہے. نفلے 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 ہر وقت جو جائز وقت ہے نفلوں کے 20 30 40 رکعت پڑھا کرو. یہ جو خیالات ہیں ان کا بھی ایک مقدار ہے. وہ آ جائیں گے، اس کے بعد نہیں آئیں گے، ختم ہو جائیں گے.
بہترین علاج خیالات کا کثرت سے نوافل ہے۔ بعض علماء دین ارکان کا لحاظ بھی بتاتے ہیں، رکوع میں رکوع سوچا کرو، سجدے میں سجدہ، لیکن یہ اختیار میں تو ہے نہیں، ویسے خیالات آنا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں جس نے 2 رکعت پڑھی وَلَمْ يُحَدِّثْ فِيهَا مَعَ نَفْسِهِ، اور اس میں کوئی خیالات نہیں آئے، یہ 2 رکعت مغفرت کے باعث ہوں گے، شفاعت کے باعث ہوں گے، نجات کے باعث ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ خیالات سے جس طرح آدمی بعد السلام دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، آمین، اور آپ کو بار بار حرم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت قرآن کی تلاوت کے دوران کسی سے بات کرنا پڑ جائے تو بات کر سکتے ہیں، کسی بھی وظیفے کے دوران بات ہو سکتی ہے، بات کی بندش صرف خطبے میں اور نماز میں ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، کم از کم وَهَذَا أَدْنَى الْجَمْعَ فقہ میں ہے، فرض تو سجدہ ہے، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سے بھی واجب ادا ہو جائے گا، 3 دفعہ سنت ہے، اور نوافل میں 9 یا 11 تک پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیا فرماتے علماء اس مسئلے کے بعد؟ اگر کسی شخص سے وتر کا نماز قضا ہوا تو فجر سے پہلے پڑھ لے، خدا نخواستہ اگر صاحب ترتیب ہے تو پھر فجر کی نماز باطل ہے جب تک کہ وہ وتر نہ پڑھے، جو بھی وقت کی نماز ہے اس سے پہلے پڑھ لے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی نے دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح کیا تو اللہ نے ان کو جنت نصیب کر دی، تو اب یہ کون سا شوہر دوسرے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ نکاح تو شرعی حکم ہے، اس کا آخرت میں بھی لحاظ ہوگا۔ اس لیے تو بعض پاک بزرگوں کی بیویاں وہ نکاح نہیں کرتی نا، وہ کہتی ہے کہ ہم جنت میں ان کے ساتھ رہنے سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھی ہو گئی اور حضرت نے فرمایا کہ آپ سے بار نبوت نہیں اٹھے گا، اب آپ کو فارغ کر دیتے، حضرت سودا نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بروز قیامت آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی۔ میرے بھائی نے میری چچی کا دودھ پیا ہے، اب میں اس یعنی میرے بھائی کی رضائی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس طرف سے یعنی دودھ پینے والے کی طرف سے صرف دودھ جس نے پیا ہے اس کے لیے حرمت ہے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہے، اور اس طرف سے جس نے دودھ پلایا ہے اس کے بچے، لڑکے کے لیے لڑکیاں، لڑکی کے لیے لڑکے، یہاں تک کہ اس کا خاوند باپ کے حکم میں اور اس کے دیور اور جیٹ، چچا اور تایا کے حکم میں سب حرمتیں قائم ہوگی۔ از جانب شیر دے ہم خویش شود، دودھ پلانے والی کے سب حرام ہو گئے، لیکن دودھ پینے والے پر، دودھ پینے والے کے علاوہ مزید افراد کے ساتھ کوئی تعلق حرمت نہیں۔ حضرت کیا ستیلے بچے اور ستیلی ماں ایک دوسرے کے لیے محرم ہے؟ باپ کی وجہ سے ستیلی ماں بھی ماں کے حکم میں ہے نا، اس کے ساتھ بھی ان بچوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ ستیلی ماں کا پہلے والے خاوند سے جو بیٹا آیا ہے، یہاں کی بیٹی کا اس سے رشتہ جائز ہے، اور ستیلی ماں کا جو پہلے سے کوئی بچی آئی ہوئی ہے اور اس خاوند کی پہلی بیوی سے کوئی بچہ ہو تو ان کا آپس میں نکاح جائز۔ اتنے زیادہ ذہین ذکی لوگ نہیں ہو کہ اس طرح جواب سمجھو گے، بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کاغذ پہ لکھ کے دارالفتہ سے پوچھے ہمارے۔ حدیث مبارکہ سے رومال دائیں کندھے پر ہے یا بائیں کندھے پر؟ بائیں کندھے پر رواج ہے، دائیں کندھے پر جو ڈالتے ہیں وہ انجان سمجھا جاتا ہے۔ درست العلم حتی صوت قطبا ونلت الفیل من مولا الموالی، یہ اپنے استاد سے پوچھ لو کہ آپ کا استاد اچھا سمجھا دے گا۔
اگر کوئی شخص بس میں سفر کر رہا ہو، نماز کا وقت نکل رہا ہو، بس کے رکنے کا کوئی امکان نہ ہو، بس میں نماز ہو سکتی ہے نا؟ بس میں آپ قبلہ رخ ہو جائے، اگر قیام ممکن ہو تو کر لے، چھوٹے قد کا آدمی تو ہر جگہ قیام کرے گا، پیاس کے نیچے بھی کر لے گا، اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ جائے رومال بچھا کے، البتہ سیٹ پر نماز نہیں ہوگی، بغیر قبلے کے جو پڑھی گئی وہ باطل ہے۔ کیا ایک آدمی جمعہ نماز کا پابند نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ تو شیطان کا ولی ہو گیا نا، اللہ کا کیوں ہوگا؟ دوسری آیت کا دوسرا حصہ نہیں پڑھا تھا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کافر لوگوں کے دوست شیطان ہیں، وہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والا اچھا انسان نہیں ہو سکتا، اور یہ خدا کا دوست بنا رہا ہے اسے۔ یہ تمام خدشات تقریر میں رفع کیے گئے ہیں۔ کیا اس طرح مرد کی نماز صحیح ہے کہ جب عورت برابر میں کھڑی ہو جائے یا مرد عورت کے پیچھے کھڑا ہو؟ نہیں ہوگی، اپنی اپنی تو ہو سکتی ہے، جماعت کی نماز نہیں ہوگی۔ خواب میں داند کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ عزیز و اقارب یا اولاد۔ بدعتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے یہ تو احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ میں ہے، یہ فتاوی رضویہ میں یہ تمام الفاظ جو آپ نے لکھے یہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ نور الالزام میں نماز کے آداب کے باب میں ہے مقتدی کھڑے ہو جب حی علی الفلاح کہا جائے، امام کھڑا ہو جب، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے پہلے سے تو اتنی دیر تک رکاوٹ جائز ہے، یہ نہیں کہ سارے لوگ آئے اور بیٹھ جائے پھر کھڑے ہو، یہ غلط۔ کیا نماز میں کوئی ایسا فعل کرے کہ وہ مکروہ تحریمی ہے، جیسے چادر کا درست کرنا یا کنگریوں کو بار بار اٹھانا؟ اس دونوں قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ جو کام ایک رکعت میں 3 دفعہ ہو جائے یا جس کے لیے دونوں ہاتھ سے مدد لی جائے وہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، نماز فاسد ہوتی ہے۔ فتاوی محمودیہ میں ہے کہ وضو کے لیے مسواک لگانا سنت مؤکدہ ہے، کیا بلا عذر مسواک چھوڑنے والا؟ اول تو سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے۔ ثانیاً فقہا کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَفِي الْإِصْبَعِ، اگر مسواک کی لکڑی نہیں ہے تو شہادت کی انگلی کافی ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اس کا سربراہ کون تھا؟ اسے کون سے سن میں بنایا گیا اور یہ کن مقاصد کے لیے وجود میں لایا گیا؟ اہل الحدیث اصل میں ائمۃ الحدیث ہے، تدریب الراوی میں اور ترمذی میں ہے ھذا ما قال اہل الحدیث، اے ائمۃ الحدیث۔ تدریب میں ہے اہل الحدیث کیحیی بن معین ویحیی بن سعید القطان وعلی بن المدینی واحمد بن حنبل، یہ سب ائمہ حدیث ہے۔ اور باقی ان کا سربراہ تو پہلے شیطان تھا جس نے فرشتوں کی تقلید نہیں کی، اور ان کے پیداوار بھی فرشتہ صفت ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی و احمد کی تقلید سے انکاری ہے۔ اور ثانیاً ان کو پروان چڑھایا ہے ہندوستان میں انگریز نے، تاکہ لوگ نمازوں میں الجھتے رہے، جھگڑتے رہے اور جہاد نہ کر سکیں، کیونکہ مجاہدین سب کے سب احناف ہوتے تھے۔ یہ جو قبروں سے مانگتے ہیں، جب ان سے کہا جاتے قبروں سے مت مانگو تو جواب میں کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ تک ہماری فریاد پہنچاتے ہیں، اللہ کسی اولیاء کی بات کو رد نہیں کرتا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ڈکوسلا ہے۔ اولیاء اپنی بات خدا تک پہنچائے بڑی بات ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ رحمت کے ذرائع ہے اور ان کے قرب سے ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے تو کسی حد تک بات حق کے قریب ہو جاتی، لیکن یہ کہنا کہ یہ پہنچاتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ مرنے سے پہلے ان کی کوئی ڈیوٹی تھی لوگوں کو خدا تک پہنچانا؟ ہرگز نہیں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت، یہ کام آپ بھی نہیں کر سکتے۔ تقریروں کے لیے دیوبند کے علماء میں سے کوئی اچھا جی، تقریر تو بہترین ہوتی ہے قرآن مجید سے، اس میں خوب آیتیں پڑھی جائے، رد شرک و بدعت میں۔ تقریر تو وزندار ہوتی ہے سنت سے اور احادیث سے، فقہ سے،
مشائخ اور اکابر کے اقوال و واقعات سے. باقی ہر شخص کا اپنا انداز ہے، کسی کے خطبوں سے کوئی خطیب نہیں بنتا. پھر علمی چیزیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہے، حفاظات یومیہ ہے، ملفوظات کمالات اشرف ہے. پرانے سپارے شہید قرآن اور اوراق کا پانی میں بہانا درست ہے. اکثر لوگ تینٹی کے پل سے نیچے پانی بشرطے کہ وہ پانی پاک ہو اور بہہ رہا ہو. نجاست کی جگہ میں ڈالنا گناہ ہے. کسی نے حالت جنابت میں نماز پڑھی اور اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے حدث لائے کہ بعد میں وہ سمجھائے تو اس نماز کے ادا کرنے، بس وہی کہ نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ لے، توبہ استغفار بھی کرے. ایک شخص فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے آواز لگاتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں چلو، بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم، کیا قبر کے تختے پر کلمہ لکھنا درست سے ثابت ہے؟ عثمان ابن مظعون کی قبر پر آپ نے پتھر رکھا، لِأَعْرِفَ بِهِ قبر اخی، تاکہ اس سے مجھے بھائی کی قبر کا پتہ چلے. بخاری کتاب الجنائز. کتب مختصر نام وغیرہ تو ٹھیک ہے، البتہ لمبے لمبے واقعات اور کہانیاں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قبر کے کتبے پڑھنے سے کئی نقصانات ہوتے ہیں، حافظہ بالکل ختم ہو جاتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور تھے بشر نہیں تھے، وہ اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا. سایہ تھا نا، حدیثوں سے سایہ ثابت ہے. اگر جسم پاک ہے اور ناپاک کپڑے پہن لے تو جسم ناپاک ہوگا، بشرطے کہ ناپاک کپڑے گیلے ہو، اور اگر وہ سوکھے ہیں تو جسم پلید نہیں ہوگا. سورہ تغابن کے بارے میں فرمایا کہ ہر لاعلاج بیماری کے لیے، شوگر کے لیے خاص کر دوا، اس کو 40 دن جمعے کو پڑھنا 41 مرتبہ، کہ اس کو بیمار خود پڑھے یا کوئی اور پڑھے، جس طرح آسانی ہو. خود پڑھنا تو بہت افضل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کام. آمین. جزاکم اللہ. معلوم یہ کرنا کہ ہمارے علاقے میں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، یہ قرآن کے خلاف ہے. للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. لڑکیوں کا بھی ایسا حصہ ہے جیسے لڑکوں کا، اور اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ حصہ دینا فرض ہے. بعض علماء مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بیان سے فساد ہوگا. وہی علماء تو بے دینی کے اہل کار ہے نا. اللہ آپ کو توفیق دے. سبز اور کالا رنگ حضرت کو ناپسند تھا. غالباً حضرت انور شاہ سبز رنگ کی پوشاک پہنتے تھے. انور شاہ کو آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ آپ نے کوئی تراب الحق والا انور شاہ دیکھا ہوگا. ہمارے کسی بزرگ نے بھی ہرے کپڑے نہیں پہنے، نہ ہری چادر استعمال کی. اشکال جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کے جہالت خانے سے نکلا ہے، اس میں کوئی بھی علم نہیں ہے. بریلوی مفتی عبدالقیوم ہزاروی، حزب الاحناف لاہور کے شیخ الحدیث اور مفتی اعظم، اس نے رسالہ لکھا ہے. اس کا نام ہے سفید امامہ سنت ہے، اور اندر 18 دلائل دیے ہیں کہ سبز رنگ کا کپڑا رکھنا یا پگڑی باندھنا ثابت نہیں ہے. اور بریلویوں کو نصیحت کی ہے کہ ہمارے سر شرم کے مارے جھک گئے ہیں، اور تم لوگ اس ہریالی سے توبہ کر لو، باز آ جاؤ. وہ رسالہ چھپا ہوا ہے، یہاں سے بھی ہزاروں بٹائے. رسالے کا نام ہے سفید امامہ سنت ہے. اور پھر اگر کسی زمانے میں کسی مدرسے سے ہری پگڑی بٹی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بدعتیوں کا شعار نہیں تھا. جب سے یہ بدعتیوں کی نشانی ہو گئی ہے، اہل حق اس سے بچتے ہیں اور بچنا چاہیے. علی القاری مرقات شرح مشکات میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، ففیہ اشارہ الی ان کل سنہ تکون شعار اہل البدع ترکھا اولا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز بدعتیوں کی نشان بن جائے اسے چھوڑ دینا ضروری ہے.
کنڈے کا کھانا کیسا ہے؟ خدا تعالیٰ کسی کا کنڈا نہ کرے. جن کا کنڈا ہوگا وہ کچھ تو کھائے گا کھلائے گا. مذہبی کنڈا تو ان کا ہو چکا ہے. شرک کی تعریف کسی مستند کتاب سے بتائے. اس مستند کتاب کا نام ہے قرآن کریم. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اس کی، صرف اللہ سے مانگنا اور کسی سے نہ مانگنا، اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا، خواہ علم میں ہو، عبادت میں ہو، دعا میں ہو، تصرف میں ہو. شرک کے اعتقادی اور فعلی کی پر اقسام ہے. ابن قیم کی کتاب اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان 2 جلدوں میں، اور اس کے شیخ کی کتاب ہے کتاب الرد علی المناطقہ، اور ابو بکر طرطوشی کی کتاب ہے الاحداث فی الاحداث. شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان سب سے بہتر ہے، اور اکمل البیان لتائید تقویت الایمان ورد اطیب البیان پنجابی پروفیسر صاحب نے لکھی بہترین مفصل کتاب ہے. باقی ہماری تفسیر سن لے تو انشاءاللہ شرک سمجھ بھی آ جائے گا، بچنا بھی نصیب ہوگا، اوروں کو سمجھانا بھی نصیب ہوگا. ایک عورت کو سانس کا مصنوعی آلہ لگا ہوا ہے. اب نہ وہ سن سکتی ہے، نہ سمجھ، نہ بول سکتی ہے. جسم نرم پڑ گیا، مزید علاج کے لیے نقصان دہ ہے. صرف اس مصنوعی آلے کی وجہ سے آیات ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں، بس وہ مر چکی ہے. یہ تو مشینی تنفس ہے. مشین ہٹا دے اور نہلانے، کفنانے، دفنانے کا انتظام کرے. جب تک زندگی ہوتی ہے مشینوں کی حاجت نہیں ہوتی. بہت دعائیں دی، اللہ جزائے خیر دے. اگر کوئی شخص وتر کی نماز قضا ہو جائے اور ابھی اس کا قضا نماز 3 رکعت پڑے گا یا 4 رکعت؟ نہیں، 3 ہی پڑے گا. معلوم قضا تو اتنی ہے. اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس زائد کپڑے اور فریج، ٹی وی وغیرہ ہے، یہ اشیاء گھریلو ہے، اس پہ زکوٰۃ کچھ نہیں ہے. جہادی تنظیم، انجمن ادارے اور زلزلہ زگان وغیرہ کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جہاں آپ کا اطمینان ہے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا وہاں دے سکتے ہیں. کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی اپنے گھر چلی گئی، ایسا کرنا جائز ہے؟ اور عدت گزارنا کیسا ہے؟ عدت تو خاوند کے ہاں گزارے گی، البتہ اگر اندیشہ مبتلا ہونے کا ہے تو ہٹ سکے گی. میں کمپیوٹر انجینئر ہوں، اللہ نظر کی دعا فرمایا آمین. یا ہمارے کمپیوٹر کی نگرانی شروع کرو، تب صحیح معنوں میں رزق حلال ملے گا. میرے والد صاحب ایک عالم دین ہے، عرصہ دراز سے بستر حلالت پر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، صحت، شفا عطا فرمائے. آپ 3 دن میں 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لیں، پھر مغرب و عشاء کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ لیں، پھر رات کو سوتے وقت 41 مرتبہ سورۃ ملک پڑھ لیں، آخری دن عصر و مغرب کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ لیں، اور ان کی صحت کے لیے ایک ہی الفاظ میں دعا کرتے رہے. اور پھر روزانہ 1 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر ان کی صحت کے لیے دعا بھی کرے، پانی پر بھی اور ان پر بھی دم کر لے. انشاءاللہ تعالی اگر موت مقدر نہیں ہے تو بہت جلدی وہ اٹھ جائیں گے اور بیماری اللہ واپس کر دے گا. اللہ. ہمارے گاؤں میں جو غریب ہے ان کو حکومت کی طرف سے ہر مہینے 1000 افراد کو دیا جاتا ہے. کیا یہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، غریب لوگ ہیں، آپ خود کہتے ہیں. اگر کوئی شخص نماز میں سورتوں میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھے، فجر کی سنتوں میں پہلی سورت ناس پڑھے، ایسا کرنا ہمیشہ کے لیے بے دینی ہے، اور کبھی غلطی سے ہوا تو معاف ہے. قرآن کریم کی سورتیں ترتیب سے پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی ضدن اس کے خلاف کرے تو قابل تعزیر ہے. کسی کا نام لکھا ہے کہ ان کے لیے دعا کرے اور وہ دماغی تکلیف میں ہے. اللہ پاک صحت شفا دے.
طارق منصور کو کوئی تکلیف ہے مکان کی دعا فرمائے اللہ انہیں رہائی و نجات صحت ایمان نیکی کی دولت سے نوازے۔ یہ کہا کہ آج شام کو پنجاب میں میرے بیٹے کا اپینڈکس کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ میرے پوتے کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن کی اموات ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جنہوں نے بیماروں کے لیے لکھا ہے، خاص کر وہ عالم دین جو صاحب فراش ہے، اللہ انہیں بہت جلدی زندگی و صحت دے، اور جن کے ہاں آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان سب کو صحت، عافیت، خیر سگالی، سلامتی نصیب فرمائے۔ تمام آپریشن اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے اور ان کی محنت قبول فرمائے، علاج معالجہ و تدابیر تیر بہدف بنائے۔ ربنا تقبل منا انک تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔